انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم ابن عقیل کے بعد مارکہ کربلا کے یہ دو شہداء ہیں جنہوں نے بچپن کے عالم میں مصطفیٰ کی شریعتوں کے امین بن کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرات دونوں بچوں کے خون بہ کر کے نہر فرات میں گئے تھے۔ زمانہ کہہ رہا ہے صاحب حسین کے پاس طاقت نہیں تھی، صاحب حسین بے دست و پا تھے، صاحب حسین کے پاس پاور ہوتا تو پانی آ جاتا، مگر تاریخ کربلا شاہد ہے۔ آپ مجھے بتاؤ امر ڈوبھا کے لوگوں، اگر گلاس میں پانی پی رہے ہو اور تمہارے لب سے ایک قطرہ خون اگر پانی میں شامل ہو جائے، ایمانداری سے بتاؤ کیا اس گلاس کے پانی کو پیو گے؟ اگر فلٹر پانی میں 20 روپے کا پانی خریدا ہو، ایک قطرہ تمہارا خون پانی میں گر جائے، ایمانداری سے بتاؤ کیا اس پانی کو تم پیو گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، دوبارہ پی لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، مگر جس پانی میں میرا اپنا خون شامل ہے اس پانی کو پی نہیں سکتے۔ یہی کربلا کا آخری پیغام تھا اور یہی آفاقی پیغام تھا کہ حسین ابن علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی جس نہر فرات میں میرے ساتھیوں کا خون بہا ہو، مسلم ابن عقیل کے بچوں کا خون شامل ہو، مر جانا پسند ہے مگر نہر فرات کا ایک قطرہ پانی خیمہ حسین میں نہیں آ سکتا۔ اور ارباب فاروقی کا عقیدہ تو یہ بول رہا ہے میں جنون اور جذبات میں نہیں، ہوش و حواس میں اعلان کرتا ہوں، اے نہر فرات تو بڑا بدنصیب تھا کہ ایک قطرہ پانی خیمہ حسین میں نہیں پہنچا۔ خدا کی قسم اگر ایک قطرہ پانی خیمہ حسین میں نہر فرات کا پہنچ گیا ہوتا تو آب زمزم کے بعد سب سے معتبر پانی نہر فرات کا ہوتا، مگر میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے پانی تو پہنچنا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ماں پانی کے لیے دوڑ جائے اور اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ دے تو مکہ کی پتھریلی زمین کا سینہ چیر کے اللہ پانی کے چشمے کو باہر کر دے رہا ہے۔ ذرا سا جناب اصغر کی شہادت کو نگاہوں کے سامنے رکھے، ایک چھوٹی سی جھلک دے رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا امام علی مقام جب خیمے سے باہر نکل کے میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے، حلم مبارز کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بار بار یزیدی افواج اعلان کر رہی تھی حسین باہر نکلو، اب کسے لے کر کے آؤ گے؟ آپ جانتے ہیں ایک نسوانی آواز نے آواز دی تھی اے حسین ابن علی ذرا اندر آ جاؤ۔ میرے آقا حسین اندر تشریف لے کر کے گئے اور جانے کے بعد دیکھا جناب ام لیلہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہیں، اے میرے سردار، پوری دنیا کے سائلوں کے سوال کو کبھی رد نہ کرنے والے حسین ابن علی، آپ کے دروازے سے آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر رحمت کو کسی غریب کے حوالے کیا ہے، مگر کسی سائل کے سوال کو کبھی رد نہیں کیا ہے۔ اے فاطمہ الزہرا کی اولاد، تجھے فاطمہ الزہرا کی پردہ داری کا واسطہ، بابا علی کی سخا کا واسطہ، مصطفیٰ کریم کی رحمت للعالمین کا واسطہ، ہم شکل پیغمبر اکبر کے لیے پانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ہم نے بھیا حسن کی نشانی اور قاسم کی کڑیل جوانی کے لیے بھی ہم نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے 8 سال 9 سال کے اون محمد کے لیے بھی پانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، مگر 6 ماہ کا اصغر ہے میری گود میں، ام لیلہ نے جناب رباب کو دیا، جناب رباب نے شہربانوں کو دیا، شہربانوں نے سیدہ زینب کو دیا، سیدہ زینب نے سکینہ کو دیا، سکینہ نے گود سے گود میں فضہ کو دیا، فضہ نے حسین ابن علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرات آپ کو لگ رہا ہوگا کہ صاحب یہ افسانہ نگار کا تخیل ہے، یہ سور خطابت ہے کہ جسے بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر کے اسے ایک فلمی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، مگر نہیں، زمین کربلا پہ لڑنے والے افراد کو ذرا نگاہوں کے سامنے رکھا ہے۔ میں اس علی کے شہزادوں کی بات کر رہا ہوں جس نے پشت مصطفیٰ پہ سوار ہو کے کہا تھا، میرے آقا نے جب کہا تھا اے علی تم میرے پشت پہ سوار ہو جاؤ، خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ کے پاس کر دیا جائے، تو میرے علی نے کہا تھا حضور میرا قد جو بڑا والا بت ہے وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، کہا حضور میں حالت رکوع میں جا رہا ہوں، آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیے، حضور والا آپ بڑے بت کو توڑ دیجئے۔ میرے آقا نے کہا تھا نہیں اے علی تم بارے نبوت کو ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتے، کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے علی میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، میں حالت رکوع میں جا رہا ہوں اور تم میری پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ اس علی کی بات کر رہا ہوں جس علی نے خانہ کعبہ میں مصطفیٰ کے پشت پہ سواری کی تھی تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے علی کہاں تک پہنچے؟ تو علی کا جواب سنو، میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا علی کہاں تک پہنچے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ
अली इस वक्त अर्श आजम पे पहुंच चुका है। अगर हुक्म मुस्तफा होगा तो अर्श आजम के खंबे को तोड़ के अली फेंक सकता है। एक मिनट के लिए सवार हुए हैं मौलाए कायनात तो अर्श आजम के खंबे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हुक्म मुस्तफा हो गया अली अर्श आजम के खंबे को तोड़ के फेंक देगा। एक करबला में हुसैन इब्ने अली को बेदस्तोपा कहने वालों, मजबूर कहने वालों, लाचार कहने वाले यजीदियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं एक मिनट अली सवार हो जाए तो अर्श आजम के खंभे को तोड़ सकता है। वो हुसैन जो बार बार राकिबे दोषे पैगंबर बना है, जो दोषे मुस्तफा पे बार बार सवार हुआ है, अली ने हाथ ना उठाया होता, अली ने सिर्फ एक महमीज जमीन करबला पे लगा दी होती। खुदा की कसम मेरा ईमान कह रहा है कि जमीन करबला का तपता हुआ सेहरा समंदर के रेगजारों में तब्दील हो जाता। मगर मशीयत ऐसी ये कह रही है हुसैन तुम्हें पैसे ही इम्तिहान देना होगा। हजरात तो क्या हुआ, उम्मे लैला ने रुबाब ने शहरबानों को, शहरबानों ने जनाबे ज़ैनब को, जनाबे ज़ैनब ने सकीना को, सकीना ने फिज़्ज़ा को, फिज़्ज़ा ने हुसैन इब्ने अली को, इनकी गोद से उनकी गोद में, उनकी गोद से उनकी गोद में, उनकी गोद से उनकी गोद में। अब जनाब हुसैन इब्ने अली लेकर के चले। पानी तो ना मिला मगर हुरमला का जहर में बुझा हुआ तीर आया है। सुनो, अपने चंद रुपए दीन के खातिर मस्जिद मदरसा और खानकाहों के खातिर प्रोग्राम के खातिर देकर एहसान जतलाने वालों, खुदा की कसम पूरी उम्मत पे सबसे बड़ा एहसान हुसैन इब्ने अली का है। 6 माह का असगर बाप की गोद में हसरत सदा निगाहों से देख के कह रहा था अब्बा हुजूर हमने आपसे चंद कतरे पानी का सवाल किया था, हुरमला का जहर में बुझा हुआ तीर मेरे हुलकूम में आया है। हजरात मोहतरम तारीख बताती है मगर सवाल यह उठता है ए उम्मे लैला आपने अपनी गोद से असगर को जमीन पे क्यों ना रखा, आपने शहरबानों को क्यों दिया, ए शहरबानों आपने जमीन पे क्यों रखा, जनाबे रुबाब को क्यों दिया, ए जनाबे रुबाब आपने जमीन पे क्यों ना रखा, आपने ज़ैनब को क्यों दिया, ए ज़ैनब आपने जमीन पे क्यों ना रखा, आपने सकीना को क्यों दिया, ए सकीना असगर को तुमने जमीन पे क्यों ना रखा, तुमने जमीन पे क्यों ना रखा, तुमने फिज़्ज़ा को क्यों दिया, ए फिज़्ज़ा जब हुसैन को देना था तो तूने गोद में क्यों दिया, तूने जमीन पे क्यों ना रखा। आवाज आई खेमे हुसैन के अंदर से, हमें इस बात का गालिब गुमान था कहीं ऐसा ना हो हम असगर को जमीन पे रख दे और मेरा असगर कहीं जमीन पे एड़ी न रगड़ दे वरना जमीन करबला पे दूसरा जमजम निकल आएगा। इसलिए हमने असगर को जमीन पे नहीं रखा, इसलिए कि हमें प्यासे रह के इम्तिहान देना था। आज लोग कह रहे हैं हुसैन इब्ने अली के पास ताकत की कमी थी, या आज जिसका पोता जमीन हिंद में आके एक कासे में पूरे अना सागर के पानी को बुला सकता है, उसके दादा ने जमीन करबला पे इशारा किया होता, या खेमे के अंदर से अगर अजवाज हुसैन ने कह दिया होता, हमशीरे हुसैन ने कह दिया होता, तो मेरा ईमान कह रहा है कि नहरे फुरात की बात छोड़िए, आबे कौसर जन्नतुल फिरदौस से आता जरूर, बीवियां सजदे में गर कहती कि पानी चाहिए, उन्होंने तो पानी मांगा ही नहीं, सवाल ही नहीं करना था उन्हें पानी के लिए। आज का रोजा जिन जिन लोगों ने रखा है, कोई कह रहा था हजरत दिल कर रहा था 3 बजे पानी पी लें, कोई कह रहा था हजरत 4 बजे पानी पी लें, मेरी ये कैफियत खुद भी थी, मगर खुदा की कसम जब जब मुझे प्यास ने सताया तो मैंने सकीना के खुशखोट याद कर लिए, खुदा की कसम हुकूम असगर को याद कर लिया, मेरी प्यास मात पड़ गई। ए 14-15 घंटे के रोजे में अपने घर में बवाल कर देने वालों, बीपी हाई हो जाने का नाटक करने वालों, खुदा की कसम जब जब तुम्हें रमजान के रोजे परेशान करने लगे, जब तुम्हें लगे प्यास लग रही है, तो तुम असगर की कुर्बानी याद कर लेना, तुम अकबर का चेहरा याद कर लेना, तुम भैया हसन की निशानी कासिम की जवानी को याद कर लेना, तुम औनो मोहम्मद की कुर्बानियों को याद कर लेना। उन कुर्बानियों को याद कर लोगे तुम्हारी प्यास मांद पड़ जाएगी, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। हजरात आज भी ये 1350-1400 साल का जमाना गुजर रहा है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इस तादाद में कहीं यजीदियों को भी आपने देखा है ऐसे खुले आम प्रोग्राम करते हुए आपने देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। हमने कहा वाह रे दानिशवरों, अभी हजरत पढ़ रहे थे मौलाना अहमद रजा साहब कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। साहब ये कौन सा नुस्खा आप लेकर के आए हैं? हाथ कटा हुसैन का, गर्दन कटा हुसैन का, जिस्म छलनी हुआ हुसैन का, मगर सब कुछ कटा है हुसैन का, मगर जमाना कह रहा है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जमाना
یہ چاہتا ہے کہ حسین کی قربانیوں پہ پردہ ڈال دیا جائے، اس لیے کہ جب تمہارے جوان ختم ہو جائیں گے، جب تم اکبر کا چہرہ سامنے رکھ کر جب مائیں اپنے بیٹوں کو لٹا کر کے خاموش ہونا چاہیں گی، اور جب شریعت کو بدلنے کی باری آئے گی تو اون محمد کو بھیجا جائے گا سیدہ زینب کے اصولوں کو دیکھ کر کے، تب جناب قاسم کی قربانی یاد آئے گی، تب زمانہ یہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کے قربانیوں پہ پردہ ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے ارے صاحب یہ تو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں اس حیدر کے شہزادوں کی بات کر رہا ہوں جسے 42 صحابہ مل کے جنبش بھی نہ دے پائے تھے، علی نے ایک انگلی پہ اٹھا کے باب خیبر کو نچا کے رکھ دیا تھا، دور پھینکا تھا، جا کے گرا تھا۔ اس علی کے شہزادوں کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین پر دشمن خدا کو ایک ہی مکہ مارا تھا تو زمین پر گرا اور مر گیا، فنا فی النار ہو گیا۔ میں اس حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں جس کے بابا کے خاطر مقام صحابہ میں اشارے مصطفیٰ پر ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آ گیا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے امام مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کا خون نہر فرات میں شامل تھا حضرات، مگر بڑی تیزی کے ساتھ میں جناب عباس علمبردار کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خیمہ حسینی کے میں حفاظت کرنے والے عباس علمبردار کی تاریخ چند لمحوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عباس علمبردار آخری وقت میں تشریف لے کے آئے، فرماتے ہیں اے حسین ابن علی اب مجھے اجازت دی جائے میدان کارزار میں جانے کی۔ جناب حسین نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے پہ سواری کی ہے اور آخری الوداعی سلام حسین ابن علی کو کہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ میدان کارزار میں گئے۔ صبح سے لے کر شام تک کا نقشہ یہ تھا کہ دو ادھر سے نکلتے تو دو ادھر سے، ایک ادھر سے نکلتا تو ایک ادھر سے نکلتا، مگر جناب عباس نے کسی کو آواز نہیں لگائی۔ آپ کے جانے کا انداز ایسا بتا رہا تھا جیسے حیدری کچار کا شیر اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ شام کے بادلوں کا سینہ چیر کے شبیر کا سپاہی کبھی میمنہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی میسرہ پہ جا رہا ہے۔ جناب عباس علمبردار قلب لشکر میں داخل ہو گئے، 20 نیزے آپس میں ٹکرا رہے تھے، کئی تلواریں ایک ساتھ عباس کے اوپر جا رہی تھی، مگر کسی یزیدی کو ہوش و حواس بھی نہیں تھا، انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تلواریں کہاں چل رہی ہیں، کس کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں۔ حضرات شبیر کے سپاہی نے 100 سے زیادہ لوگوں کو فنا فی النار کیا ہے، پھر شبیر کے سپاہی نے گھوڑے کی انان کو موڑا ہے، حسین ابن علی کے قدموں میں تشریف لے کے آئے۔ آقا حسین آپ ہم سے راضی ہیں؟ ہاں عباس ہم آپ سے راضی ہیں۔ جناب عباس نے پھر سے الوداعی سلام کہنا چاہا تھا، خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے چچا عباس ذرا 1 منٹ کے لیے خیمے کے اندر آ سکتے ہیں کیا؟ جناب عباس علمبردار خیمے کے اندر تشریف لے کر کے گئے۔ 6 سالہ سکینہ کھڑی ہے، مجسمہ بن کر کے کھڑی تھی، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہے چچا جب آپ میدان میں جا ہی رہے ہو تو کم از کم اپنی سکینہ کو پانی پلاتے ہوئے چلے جاؤ۔ عباس اے چچا عباس سکینہ کے لیے چند قطرے پانی لے کر کے آ جاؤ، آخری وقت ہے، آپ جا ہی رہے ہو تو سکینہ کو پانی پلا دو۔ بس ستون سے لگے ہوئے مشکیزے کو عباس علمبردار نے اٹھایا، اب پورے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ شبیر کا سپاہی چلا۔ خدا کی قسم جس راستے سے عباس کا گھوڑا جا رہا تھا یزیدیوں نے دور دور تک کے راستے صاف کر دیے، پورے جلال و جبروت کا مکمل نمونہ بن کے شبیر کا سپاہی گھوڑے سے نیچے اترا۔ اترنے کے بعد آپ نے مشکیزے کو پانی میں ڈالا، مشکیزہ لبالب بھر گیا، آپ نے مشکیزے کے منہ کو باندھا اور باندھنے کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑا اور پکڑ کر کے فرات کے قریب لے جا کے کر دیا، مگر جانور تھا با وفا تھا، کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، بے وفا انسان سے با وفا جانور اچھا ہوتا ہے۔ ایک قطرہ پانی بھی جناب عباس کی سواری نے ایک قطرہ پانی چھونا بھی گوارا نہ کیا۔ عباس علمبردار کو خیال آیا تھا لاؤ ایک چلو پانی
پانی ہی پی لیا جائے، لڑنے کے لیے نئی انرجی آ جائے گی۔ مگر جناب عباس علم بردار نے چلو میں پانی لیا ہے تو سکینہ کا خشک ہونٹ یاد آ گیا، حضرت اصغر کی شہادت یاد آ گئی، قاسم و اکبر کی کڑیل جوانی یاد آ گئی۔ جناب عباس نے پانی کو نہر فرات میں پھینکا اور پھینکنے کے بعد شبیر کا سپاہی پھر سے گھوڑے پہ سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ خیمہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمرو ابن سعد نے آواز دی تھی، کہاں ہو یزیدی افواج؟ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ صبح سے بن پانی پیے ہوئے 3 دن کے پیسوں کی جنگیں تم نے دیکھ لی ہے، 72 کے مقابلے 22,000 اپنی تعداد پہ بڑا فخر کر رہی تھی، مگر جب سے حسینی شیروں کے کمال کو دیکھا ہے، جب سے ذوالفقار حیدری کی عصمت کو دیکھا ہے، جب سے جلال حیدری کو زمین کربلا پہ دیکھا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شہداء کے خون کو دیکھ کر آسمان بھی لال ہو چکا ہو۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے عمرو ابن سعد نے غیرت دلائی تو پورے تاب و تاب کے ساتھ یزیدی افواج نے تیر و تلوار کا نشانہ محض حضرت عباس کے مشکیزے کو بنایا۔ ایک تیر آ کے مشکیزے میں آ کر کے بیچو بیچ میں لگا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی زمین کربلا کی گرم گرم ریت پہ اسے ٹھنڈا کرتا ہوا زمین میں جذب ہو گیا، خشک ہو گیا۔ حضرات جناب عباس علم بردار ابھی مشکیزے کو جو ہے آپ سنبھال ہی رہے تھے، ایک دشمن آیا، اس نے آپ کے دائیں کاندھے پر آ کر کے اس نے تلوار کا حملہ کیا۔ تلوار کے حملے میں جناب عباس علم بردار کا دایاں بازو کٹ کے نیچے چلا گیا۔ آپ سوچئے عباس علم بردار کے نام پر آج محافل کا انعقاد ہو تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کیسے آپ نے کر لیا، کہاں لکھا ہے؟ تو جناب عباس علم بردار پہ ہاتھ کھٹانا کوئی سنت و فرض تو نہیں تھا نا، بس وہ تو شریعت کے حدود کو یزید توڑ رہا تھا، اسے پامال ہونے سے بچانے کے لیے حسین ابن علی میدان میں آئے تھے۔ یزید کیا حسین ابن علی کو نواسے مصطفیٰ نہیں چاہتا تھا؟ بڑے لطیف نقطے کی طرف آپ کی توجہات کا طالب ہوں، جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی مدینے میں رہتے اور اگر اپنے تقریر، اپنے واز، اپنے نصائح اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تو یزید کو کچھ بھی برا نہ لگتا۔ مگر جھگڑا کیا تھا؟ کیا نواسے رسول نہیں مانتا تھا؟ بالکل مانتا تھا۔ کیا حسین کی عزت نہیں کرتا تھا؟ وہ بھی کرتا تھا۔ میں کس یزید کی بات کر رہا ہوں؟ اس یزید کی بات کر رہا ہوں جو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا رہا تھا۔ اس یزید کی بات کر رہا ہوں جو حج کے موقع پہ خطبہ بھی دے رہا تھا۔ میں اس یزید کی بات کر رہا ہوں جو دارالامارت میں بیٹھ کے قانون سازی بھی کرتا تھا۔ مگر حسین ابن علی کو اگر صرف تقریر اور واز تک محدود رہنا ہوتا تو خدا کی قسم حسین کو مدینہ کبھی چھوڑنا نہیں پڑتا۔ اگر کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں بحیثیت اولاد مصطفیٰ اور نواسے رسول کے اگر حسین ابن علی نے یزید کے خلاف اپنا قدم نہ اٹھایا ہوتا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ مگر وجہ کیا تھی؟ حسین ابن علی کو کربلا میں کیوں جانا پڑا؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ یزید نماز کی مخالفت نہیں کر رہا تھا، خود نماز نہیں پڑھتا تھا مگر نماز کی مخالفت نہیں کر رہا تھا۔ یزید نماز بھی پڑھاتا تھا، دوسری طرف آ کے شراب بھی پیتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نہ جانے کہ میں بہتان لگا رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب جاسوسی کے طور پر خاموشی کے ساتھ ہم لوگوں نے دمشق کا سفر کیا ہے تو ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے یزید کو شراب پیتے ہوئے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں صاحب یزید کو برا نہ کہیے، یزید کو برا نہ کہیے، چلیے حسین ابن علی کی شہادت کے معاملے میں ہم یزید کو برا نہیں کہتے، لیکن شہادت امام کے بعد کیا غلاف کعبہ کو یزید نے آگ نہیں لگوائی؟ کیا حرم محترم میں ابن زبیر کو شہید نہیں کیا ہے؟ کیا مکہ مدینہ المنورہ کی 700 پاک باز عورتوں کو اس نے ان کے ساتھ غلط فعل نہیں کروایا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا، کیا مسجد نبوی شریف میں جہاں آج بھی بلند آواز سے بات کرنے کا حکم نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیے کیا 1000 گھوڑے کو اس نے مسجد نبوی کے ستونوں سے نہیں بنوایا ہے؟ کیا اس نے گندگی نہیں پھیلائی ہے؟ کیا اس نے خانہ کعبہ پہ پتھراؤ نہیں کرایا ہے؟ کیا اس نے معزز صحابہ کو دار و رسن پہ نہیں چڑھایا ہے؟ کہاں ہو یزید کے فیور میں کھڑے ہونے والوں؟ میرا حسین یزید کے خلاف کبھی نہیں کھڑا ہوتا،
لوگ کہتے ہیں حسین گئے تھے حکومت کے لیے، خدا کی قسم میرا حسین چاہے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہو یا بلاد اسلامیہ کا روحانی تاجدار ہو، میرا حسین چاہے فاطمہ کے آنگن میں ہو یا زمین کربلا پہ ہو، صبح قیامت تک میرا حسین تاجدار تھا ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، زمین جو ہے کربلا کی تاریخ کو سننے کے لیے ایک آدھ گھنٹے میں کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا، مگر میں تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ۔ عباس علمبردار کا دایاں بازو کٹا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جناب عباس علمبردار نے مشکیزے کو پکڑنا چاہا ہے تو بائیں جانب بھی آپ پر حملہ ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جناب عباس علمبردار نے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پوری طاقت کے ساتھ دبایا اور آواز آئی تھی، دونوں بازو عباس کے زمین پر تھے، آواز دے رہے ہیں جناب عباس۔ جناب عباس بولے اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، سقائے سکینہ کی حیثیت سے میرا عباس پوری کوششوں میں مصروف ہے، کسی حساب سے سکینہ کے لبوں سے پانی کو لگا دیا جائے، مگر تاریخ بتاتی ہے مشکیزہ خالی ہو چکا تھا۔ عباس علمبردار آواز دیتے ہیں حسین قریب آ جاؤ، کاش میرے بازو سلامت ہوتے تو یہ یزیدی افواج کے چیل اور کووں کی طرح لومڑیوں کی طرح غازی عباس پر حملہ کرنے والے لوگ ان کی ہمت بھی نہیں تھی کہ میرے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے۔ اے حسین آؤ، میرے سینے میں جو تیر پھنسا ہے اس کا پھل کھینچ کر کے باہر کر دو۔ جناب حسین تشریف لے کر کے آئے، تیر کے پھل کو کھینچا۔ عباس کہتے ہیں اے حسین ابن علی، میں نے اپنی جو ہے غلامی کا حق ادا کر دیا ہے حضور والا، اب تھوڑی دیر آپ کی گود میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب عباس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد آقا حسین بڑی تھوڑی دور پہ خیمے کے سامنے سے آپ نے کہا اے رفیقان حیات، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد تم مکمل صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے رہو گی، تم حرمت کا خیال رکھو گی۔ فاطمۃ الزہرا کی بہویں ہونے کی حیثیت سے میں غربت، فقر و فاقہ اور افلاس کی زندگی میں تمہیں تو کچھ نہ دے سکا، مگر اے میری رفیقان حیات، میں وعدہ کرتا ہوں کل جنتی جوانوں کے سردار کی حیثیت سے جہاں حسین کھڑا ہوگا وہی میری ازواج بھی کھڑی ہوں گی۔ یہ سعادت تمہارے لیے کم نہیں ہے کہ تم جنتی جوانوں کے سرداروں کی بیویاں ہو۔ حضرات آقا حسین جب میدان کارزار میں جانے لگے تو اندر سے آواز آتی ہے، جناب ام لیلا نے آواز دی تھی اے میرے سرتاج رفیق ہم سفر ذرا تھوڑی دیر کے لیے اندر تشریف لے کر کے آئیں، کاش یہ میری بات میرے گھروں کے اندر میری ماؤں اور بہنوں تک بھی پہنچ جائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ صرف لطیف نقطوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام لیلا نے آواز دی تھی میرے سرتاج ذرا خیمے کے اندر بھی تشریف لے کر کے آئے۔ آقا حسین گئے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے سرتاج آپ جا رہے ہو، آخری بار بیمار زین العابدین سے آخری مرتبہ ملاقات کر لو، جب اس کا بخار کم ہو جائے گا، بخار کی حدت کم ہو جائے گی اور جب بیمار مجھ سے پوچھے گا ابا کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ بھیا میرے سرتاج ذرا سا بیمار عابد سے ملاقات کر لی جائے۔ حضرات محترم ذرا سوچئے گا، آخری ملاقات باپ اپنے بیٹے سے کر رہا ہے، سوچئے کتنا عظیم امتحان جناب حسین ابن علی نے زمین کربلا پہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا تھا میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ مینا میں باپ نے بیٹے
بیٹے سے پوچھا تھا تیری رائے کیا ہے، مگر کربلا میں بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابا میدان کارزار میں جانے کی مجھے اجازت دی جائے۔ مینا اور کربلا کی زمین میں فرق یہ ہے، دونوں امتحانات میں فرق یہ ہے، وہاں بیٹے نے کہا تھا ابا میرے ہاتھ میں رسیاں جگڑ دیجئے، مگر کربلا میں بیٹا کہہ رہا ہے ابا میرے ہاتھ میں تلوار عطا کر دیجئے۔ مینا میں کہا تھا ابا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، مگر زمین کربلا میں 18 سال کا اکبر ہم شکل پیغمبر خاک و خون میں تڑپ کے آواز دے رہا ہے ابا میری مدد کو آئیے۔ ہاں اکبر نے اپنا حق ادا کر دیا ہے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، ابا آپ کے قدموں میں ہم نے قربانی پیش کر دی ہے۔ حضرات کربلا اور مینا کا فرق یہ تھا، جناب اسماعیل نے کہا تھا ابا خون آلود کرتا میری اماں کو دے دیجئے گا، جب اماں کو اسماعیل کی یاد آئے گی تو خون آلود پیرہن دیکھ کے اسے تسلی ہو جائے گی۔ مگر اکبر کہہ رہا تھا اماں ذرا آپ پردے کی اوٹ سے اپنے بیٹے کی شجاعت کو دیکھیے گا، ماں میرے استقامت کے لیے پردے کی اوٹ سے آپ دعا کیجئے گا۔ کتنا بڑا امتحان تھا، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا ابراہیم نے اور تکمیل ذبح عظیم کی ہے حسین ابن علی نے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خواب براہیمی کو کربل کی سرزمین پر تعبیر کا لبادہ شبیر نے دیا ہے۔ خواب تو دیکھا تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے، مگر اس خواب کی تکمیل کی ہے جناب حسین ابن علی نے۔ حضرات حضرت امام زین العابدین کے کند جو ہے آپ نے ان کے سروں میں کنگھی کرنی شروع کی۔ علی کے لال کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا ہے۔ جناب زین العابدین نے اپنی آنکھیں کھول دی اور کہا ابا حضور خیریت تو ہے، آپ میرے سرہانے کھڑے ہیں؟ ہاں جناب حسین فرماتے ہیں اکبر کسی حساب سے کھڑے ہو جاؤ، اے سجاد کھڑے ہو جاؤ، آخری مرتبہ بابا سے گلے مل لو، آج کے بعد تم حسین سے پوری زندگی گلے نہیں مل سکتے۔ جناب علی جناب زین العابدین فرماتے ہیں اے ابا حضور آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ابن سعد اور یزید اتنا ہی بڑا دشمن ہوتا تو وہ زین العابدین کو بھی قتل کرا دیتا۔ سنو ان کی تیاریاں تو تھیں، مگر زین العابدین کو یزید نے نہیں دعائے حسین نے بچایا ہے۔ میرے آقا حسین نے کہا تھا اے زین العابدین تمہیں زندہ بھی رہنا ہے اور نسل شبیری کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ گویا نسل شبیری کیسے بڑھے گی؟ جب زندگی ہوگی تب، جب نکاح ہوگا تب، جب بیوی کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تب۔ جناب حسین نے کہا تھا اے شبیر تمہیں زندہ بھی رہنا ہے اور نسل شبیری کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ حضرات باپ نے کس کلیجے سے اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ الوداعی سلام کہا ہوگا، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ محسوس کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں کبھی اپنے جوان بیٹے کے لاش کو کندھا دیا ہوگا، وہ محسوس کر سکتے ہیں اس درد کو کہ باپ اور بیٹے کی جدائی کا درد کیسا ہوتا ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے جناب زین العابدین کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد آپ واپس پلٹے تو ایک خیمے کے باہر تو کربلا کا منظر بڑا عجیب تھا، مگر کربلا کے خیمے کے اندر بھی خیمے حسین میں بھی قیامت صغریٰ تھی۔ زینب کے سر سے دوپٹہ ہٹا تھا، زینب بے ہوش ہے، زینب کے گود میں سکینہ بے ہوش ہے، علاوہ ام لیلا کی کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جو حسین ابن علی کا استقبال کر سکے۔ جناب حسین نے اپنی ہمشیرہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور آواز دیتے ہیں زینب سنو، آنکھیں کھول لو زینب، آج کے بعد پھر فاطمہ کے لال کا دیدار نہ کر سکو گی۔ آپ نے اپنی زینب کو دعا کی اور زینب سلام اللہ علیہا اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور پھر آپ پر دختر علی کا روپ آ گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن زینب اب ہوش میں آ گئی ہو، آخری سلام لے لو، میرے بعد ان میری ازواج کا میری بیٹی کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا، واپس تمہیں مدینہ المنورہ پہنچا دیا جائے گا۔ ان یزیدیوں کا ہدف حسین کا سینہ تھا، حسین کا ہاتھ تھا، مگر حسین سر تو دے سکتا ہے مگر نانا مصطفیٰ کے دیے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، مقصد رسالت کو قتل نہیں کرا سکتا۔ میں راستار نبوت ہوں، مجھے پتا ہے ان ہاتھ میں میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کو رکھا ہے اور پوری دنیا اعلان کر رہی ہے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات ذرا غور تو کیجئے گا، میرے آقا حسین جب آخری مرتبہ نکلنے لگے، سیدہ
ज़ैनब को दुख्तर अली का रूप आ गया। कहा भैया आप मुझे कमजोर समझते हैं, रुकिए मैं अपने हाथ से आपको शहादत का दूल्हा बनाना चाहती हूँ। जल्दी से फातिमा ज़हरा का पटका निकाला और कब्र में बांध दिया। मुस्तफ़ा की एबा निकाली, पहना दिया। बाबा की जुल्फ़िकार हैदरी दी, हुसैन के हाथों में थमा दिया। हसन का नेज़ा दिया, हुसैन को थमा दिया। कहा भैया अब एक बात की तेरी बहन तुझसे इजाजत चाहती है, यहीं रुक करके मैं अपने नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, और अगर घरों में मेरी आवाज पहुंच रही है तो इर्तिदाद के रास्ते पर जाने वाली कौम की बेटियों से हाथ जोड़ के आपका भाई अरबा फारूकी अपील करना चाहता है। खुदा की कसम जो अमन और इज्जत जो मुस्तफा ने तुम्हें अता की है, जो मजहब इस्लाम में तुम्हें इज्जत दी है, वो कायनात में कभी किसी ने किसी को नहीं दी है। ए मेरी बेटियों, तुम्हारी वो शख्सियत है, पैदा होते ही तुम्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो फरमाया आज के बाद अपनी बेटियों को कत्ल न करना। पूछा क्यों? फरमाया हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। यही बेटी जवान हो गई, शौहर के घर में कदम रखा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं छोटी थी तो बाप के लिए रहमत थी, बड़ी हो गई, निकाह हो गया तो अपने शौहर के आधे ईमान को मुकम्मल कर देती है। ए बेटियों, इस जमीन पर तुम्हें तो शौहर तुम्हारा मर जाता था तो तुम्हें अभागन कहा जाता था, एक एक महीने तुम्हें काली कोठरी में रखा जाता था, नंगे गधे की ऊंट की पीठ पे बिछा के तुम्हें घुमाया जाता था। आज भी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने वाले इस जमीन पर मौजूद हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये मेरी तकरीर का मौजू तो नहीं है, मगर खुदा की कसम जब से उस तस्वीर को देखा है आंखों से आंसू नहीं खून जारी है। आपने मणिपुर की दास्तान देखी होगी। मेरा इस्लाम ये कहता है इज्जत किसी बेटी की लूटे, हिंदू की हो या मुसलमान की, यहूदी की हो या ईसाई की, अगर इस जमीन पर किसी भी बेटी की इज्जत नीलाम की जा रही है, समझ लेना तेरी बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है। इस जमीन पर अगर किसी का खून बह रहा है तो कभी हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा काला गोरा देख के किसी की मदद न करना, बस ये देख के कि अल्लाह का बंदा है, इसे इलाज की जरूरत है, पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। खुदा की कसम जिस औरंगजेब आलमगीर को पानी पी पी के बद्दुआएं दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, इसी अखंड भारत पे औरंगजेब आलमगीर ने निज़ाम मुस्तफा को जमीन पे यूं लागू किया था कि शकुंतला एक ब्राह्मण समाज की बेटी की हिफाजत के लिए औरंगजेब आलमगीर ने मुस्लिम कोतवाल इब्राहिम को दो हिस्सों में तकसीम करा दिया था। एक हाथी के सिरे में एक पांव रखा, जंजीर से बांधा, दूसरे सिरे पे दूसरे हाथी को खड़ा किया है। इब्राहिम को पैर को हाथी के पैर में बांधा है और दोनों हाथियों को चला दिया। मुस्लिम कोतवाल को दो हिस्सों में तकसीम करने वाले औरंगजेब आलमगीर को गालियां देने वालों, खुदा की कसम अगर औरंगजेब आलमगीर ने इस अखंड भारत में शकुंतला की हिफाजत की है, आज भी इस जमीन पर निज़ाम मुस्तफा को, हुसैन इब्न अली को आईना बना के अगर आज भी रख दिया जाए, फिर किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटेगी, फिर किसी के बेटे का खून नहीं होगा, फिर किसी के दरवाजे पर नाइंसाफी नहीं होगी, फिर किसी को बेगुनाह सलाखों में नहीं डाला जाएगा। इस जमीन पर अमन होगा, इस जमीन पे आस्ती होगी, इस जमीन पे सुकून और इत्मीनान होगा। कब? जब निज़ाम मुस्तफा जमीन पे लागू होगा, तब जब निज़ाम नबी जमीन पे लागू होगा तब। हजरात मोहतरम, तारीख बताती है हुसैन इब्ने अली की बहन ने कहा था भैया मुझे इजाज़त, एक आखिरी बात कह करके मैं ख़त्म करता हूँ। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था भैया एक बात की इजाज़त चाहती हूँ, मैंने शहादत का दूल्हा तो आपको बना दिया। कहा फिर कौन सी इजाज़त चाहती हो? बहन अब किसी नए इम्तिहान में मुझे न डालना। आपने कहा था ए भैया नाना मुस्तफ़ा मेराज को जा रहे थे, बुराक की लगाम थामा था जनाब जिब्रील अमीन ने। अब्बा हैदर करार जाते थे, लगाम थामते थे, कभी भैया हसन, कभी थामते थे आप। जब जा रहे थे मुस्लिम और शजा तो थामा था अकबर ने, और बिन यजीद रही जा रहे थे, थामा था कासिम ने। यानी सबकी लगाम को पकड़ाने वाला कोई ना कोई मौजूद था जो चल के जाने वाला था। उसे शहादत का दूल्हा बना के हमने घोड़े पे सवार करके भेज दिया, जो नन्हे कदमों से जाने वाला था, और नो मोहम्मद जैसा शहादत का दूल्हा बना के पैरों पे चला के भेज दिया। ए मेरे भैया हुसैन जो चल के नहीं जाने वाला था, उसे आपने हाथों में उठा के मैदान कारजार में ले जाके जामे शहादत नोश करा दिया। अब्बास जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम थामा था हुसैन इब्ने अली ने। अब अपनी बहन ज़ैनब को इजाजत दी जाए कि ज़ैनब खेमे से बाहर निकलकर आपके घोड़े की लगाम को थाम सके। क्या इजाजत मांगी? मौत सर पे खड़ी है,
آپ مجھے اجازت دیجئے کہ خیمے سے باہر نکل کر آپ کے گھوڑے کی لگام کو میں تھاموں۔ سنو اسلامی شہزادیوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سننا، اور میرے نوجوان ساتھیوں سنو، اپنے گھروں میں بھی اسلامی ماحول پیدا کرو۔ مذاق مت بڑھائیے اسلام کا، اس لیے کہ اسلام جس زمین پر ہے وہیں امن ہے، وہیں آشتی ہے، وہیں سکون ہے، وہیں اطمینان ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ابھی چند مہینوں پہلے نیپال کی مشہور اداکارہ نے توبہ کر کے اپنے آپ کو مذہب اسلام میں داخل کر کے آمنہ فاروقی اپنا نام رکھا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کشمیر کی اداکارہ نے توبہ کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے؟ کیا متعدد لوگوں کی زندگی کیا آپ کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جنہوں نے توبہ کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے؟ ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مگر امر ڈوبھا کے آپ کے آس پاس پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم جب مسلمان کو روڈ اور سڑکوں پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام مسلمان ہے؟ سنو، خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے حسین